بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ٹرینڈز ہائی اسکول سے کلاس اول کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ اسٹوڈنٹ، پریویس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 4 شروع کیا تھا، ساجد کے ناخون، جس کی ہم نے ریڈنگ کر لی تھی۔ اس کا پہلا پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ساتھ میں ہم نے املا کے بھی جو ہے الفاظ کاپی کے اوپر لکھے تھے، ناخون، موزے، ڈانٹ، مزے، پاؤں، چپکے، جسے اسٹوڈنٹ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا تھا اور یاد بھی کرنا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم ساجد کے ناخون کا سیکنڈ پیراگراف جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پریویس لیکچر جو ہے ریوائز کر لیتے ہیں۔ ساجد کو گدگدی بہت ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنے پاؤں کے ناخون نہیں کٹواتا تھا۔ اس کے پاؤں کے ناخون بے حد بڑھ گئے تھے۔ اماں کہتی، آؤ بیٹا تمہارے ناخون کاٹ دوں، تو ساجد بھاگ جاتا۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم سیکنڈ پیراگراف کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لمبے لمبے تیز ناخنوں نے ساجد کے سب موزے پھاڑ ڈالے۔ لمبے لمبے تیز ناخنوں نے ساجد کے سب موزے پھاڑ ڈالے۔ اماں خفا ہوتیں اور ساجد کو ڈانٹ پڑتی۔ اماں خفا ہوتیں اور ساجد کو ڈانٹ پڑتی۔ ایک دن نانی اماں آئیں۔ ایک دن نانی اماں آئیں۔ اماں نے نانی اماں کو بتایا۔ اماں نے نانی اماں کو بتایا، ساجد بات نہیں مانتا۔ ساجد بات نہیں مانتا، اپنے پاؤں کے ناخون نہیں کٹواتا۔ اپنے پاؤں کے ناخون نہیں کٹواتا۔ نانی اماں نے ساجد سے پوچھا۔ نانی اماں نے ساجد سے پوچھا، بیٹا ناخون کاٹ دوں؟ بیٹا ناخون کاٹ دوں؟ ساجد بولا، نہیں نانی اماں۔ ساجد بولا، نہیں نانی اماں، مجھے گدگدی ہوتی ہے۔ مجھے گدگدی ہوتی ہے، میں نہیں کٹواتا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے سیکنڈ پیراگراف کی ریڈنگ یہاں تک کمپلیٹ کی ہے۔ آپ بھی اسے گھر میں ریوائز کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم ریٹن ورک کی طرف آتے ہیں، جو ہم بک پہ ہی کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم مشق کا سوال نمبر 1 ہے، وہ بک پہ اوپر ہی کمپلیٹ کریں گے۔ ان جملوں کو اپنی کاپی میں نقل کیجئے۔ صحیح جملوں کے آگے سواد لکھیے اور غلط جملوں کے آگے غائن لکھیے۔ تو اسٹوڈنٹ، پہلے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ جملہ نمبر 1 ہے، ساجد کے ہاتھ کے ناخون بڑھ گئے تھے۔ تو اسٹوڈنٹ مجھے بتائیں، آپ نے ابھی ریڈنگ جو کی ہے اس میں بتائیں کس چیز کے ناخون بڑھے تھے، ہاتھ کے یا پاؤں کے؟ جی ہاں، اس کے پاؤں کے ناخون بڑھے تھے۔ ساجد کے ہاتھ کے ناخون بڑھ گئے تھے، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ غائن، ٹھیک ہے، غلط۔ جملہ نمبر 2 ہے، ساجد نے نانی اماں کو کہانیاں سنائیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ بھی غلط ہے، یہ رانگ ہے، یہاں بھی غین آئے گا، غلط۔ جملہ نمبر 3 ہے، نانی اماں نے ساجد کے ناخون سوتے میں کاٹ دیے۔ اسٹوڈنٹ یہ جملہ صحیح ہے، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے سوات۔
اماں نے ساجد کے ناخن کاٹ دیے. نانی اماں نے کاٹے تھے, اماں نے نہیں کاٹے تھے, تو اماں نے ساجد کے ناخن کاٹ دیے, تو یہاں کیا آئے گا؟ غلط, غائن. اسی طرح جملہ نمبر 5 ہے, اماں ساجد کو بلاتی تو ساجد بھاگ جاتا. جی بالکل, سٹارٹ میں جو ہم نے پیراگراف پڑھا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جب اماں ساجد کو ناخن کاٹنے کے لیے بلاتی تھی تو وہ بھاگ جاتا تھا, تو یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. ساجد کے ہاتھ کے ناخن بڑھ گئے تھے, یہ غلط جملہ ہے. ساجد نے نانی اماں کو کہانیاں سنائی, یہ بھی غلط ہے. نانی اماں نے ساجد کے ناخن سوتے میں کاٹ دیے, بالکل صحیح. اماں نے ساجد کے ناخن کاٹ دیے, غلط. اماں ساجد کو بلاتی تو ساجد بھاگ جاتا, صحیح. تو اسٹوڈنٹ ابھی ہم نے جو ہے ریٹن ورک جو ہے وہ اپنی بک پہ ہی کمپلیٹ کیا ہے. آپ بھی اپنی بک پہ اسی طرح سے یہ کمپلیٹ کیجیے گا اور اسے یاد بھی کیجیے گا. تو اسٹوڈنٹ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.